الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد مبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. صدق اللہ العظیم. اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے اور کروٹ کے ساتھی اور راہگیر اور اپنی باندھی غلام سے، بے شک اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی اترانے والا بڑا ہی مارنے والا. جو آپ بخل کریں اور اوروں کے سے بخل کے لیے کہیں، اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپائیں، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور وہ جو اپنے مال لوگوں کے لیے دکھاوے کو خرچ کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے اللہ اور نہ قیامت پر، اور جس کا مصاحب شیطان ہوا تو کتنا برا مصاحب ہے. معزز سامعین، گزشتہ صحبت میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بندگی اور عبادت کرنے کا حکم دیا. اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. عبادت میں نماز، روزہ، سجدہ، طواف، زکوٰۃ، حج، یہ تمام کیا ہیں؟ عبادات میں شامل ہیں. ان عبادات میں خدا کا کسی کو شریک نہ کیا جائے. سجدہ تعبدی کیا کہتے ہیں؟ سجدہ تعبدی یعنی عبادت والا سجدہ خدا کے سوا کسی کو نہ کیا جائے. یہ احتراماً اگر کسی کی پابوسی کی جائے یا کسی کے قدم چومے جائیں، تعظیم کے طور پر اس کو سجدہ نہیں کہا جاتا. جب سجدے کا لفظ آ جاتا ہے تو منع ہے. وہ سجدے کے حکم میں آتا ہی نہیں، بلا وجہ کھینچ کر اسے سجدے کے حکم میں لاتے. جی سجدے کے شرائط ہیں، اس کو جو ہے بلا کھینچ تان کر کے لاتے. سجدے میں اعضاء کا لگنا ضروری ہے. 7 جی کیا کیا؟ 2 ہاتھ، 2 پیر، 2 گھٹنے اور ناک اور پیشان. سمجھے؟ اس کا لگنا سجدے کے لیے ضروری ہے. اور 7 عبادت کی نیت ہو. جی ورنہ ہر ادا سجدہ ہو جائے گی، مشکل ہو جاتا ہے. جی مشکل ہو جائے گا. نہیں سمجھ میں آ رہی؟ جن کو سمجھ میں آیا سمجھ لیجیے، بس جن کو سمجھ میں نہیں آتا دیر سے آ جائے گا. اللہ آپ کو تو شاید آ گیا ہو، بس سمجھ میں آ گئی. اگر شیخ محترم کا، والدین کا
استاذ کا، عالم دین کا. کسی نے دست بوسی کر لی تو وہ تو عام طور پر اجازت. کسی کو محبت آ گئی، قدموں پہ گر گیا. قدموں پہ گرا تو نہ رخ قبلہ ہے، نہ نیت سجدہ ہے، نہ سجدے کے جو ارکان ہیں وہ ادا ہیں، نہ یہ معبود ہے، نہ وہ سمجھے عابد ہے. ان تمام سے آزاد ہو کر جب محبت میں آتا ہے، اس کو سجدہ تعظیمی کہا گیا. تو عبادت کس کے لیے؟ اگر وہی سجدہ تعظیمی عبادت کی نیت سے کیا جائے تو شرک ہے. کیا ہے؟ شرک ہو جاتا ہے. تو قرآن نے کہا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور کسی شے کو اس کا شریک مت ٹھہراؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. آپ کو یاد ہو کہ نہ ہو، میں نے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے کہ دیکھیے جب اللہ کی عبادت بندہ کرتا ہے تو اس کے اندر اللہ کی صفت احسان پیدا ہوتی ہے. اللہ احسان فرمانے والا ہے، وہ احسان اسی کی صفت ہے. جب وہ احسان کی صفت عبادت کے ذریعے بندے میں آ جاتی ہے تو اس احسان کی صفت کا یہ مظہر بنتا ہے اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے. یعنی نیک اخلاق. تخلقوا باخلاق اللہ. کیا فرمایا؟ تخلقوا باخلاق اللہ. اللہ کے اخلاق اختیار کرو. جی اللہ کے اخلاق کیا ہیں؟ وہ بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی مطلب کے، بغیر کسی چیز کے وہ کیا کرتا ہے؟ بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے. یہ میرا بندہ میرے کام آتا ہے لہذا اس کو دو، یہ بندہ میرے کام نہیں آتا ہے، میری عبادت نہیں کرتا لہذا اس کو مت دو. ایسا نہیں. وہ دیتا سب کو دیتا ہے، گناہگار کو بھی دیتا ہے، عبادت گزار کو بھی دیتا ہے، نیک کو بھی دیتا ہے، خطا کار کو بھی دیتا ہے. وہ دیتا ہے، دینا اس کی شان ہے، یہ اس کا حسن سلوک ہے، اس کے اخلاق ہیں. تو عبادت کرنے کے بعد بندے کو کیا نعمت ملتی ہے؟ اللہ کے اخلاق مل جاتے ہیں. یہ اللہ کے اخلاق کا آئینہ ہو جاتا ہے، اللہ کے اخلاق کا مظہر ہو جاتا ہے. اب ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، ماں باپ کے ساتھ اللہ ماں باپ سے پاک ہے تو ماں باپ سے حسن سلوک کرنے کی بات وہاں نہیں ہے. یا کیا مراد ہے؟ ماں باپ کے ساتھ جب حسن سلوک یا ان سے ان کے ضروریات کو پورا کرنا یا ان کی خدمت کرنا یہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے یہ کہ بندوں سے اللہ نیک انداز سے، مطلب ان سے اخلاق سے پیش آتا ہے. اللہ تعالیٰ کرم سے پیش آتا ہے، رحم سے پیش آتا ہے. تو وہ جو چیز اب آ جاتی ہے تب حکم دیا گیا کہ تمہارے اندر وہ تجلی آ گئی تو ماں باپ کی خدمت کرتے وقت میں کوئی مطلب اور مراد مت رکھو. یہ میرے ماں باپ ہیں لہذا مجھے خدمت کرنا. یہ خدمت کرو کا جو عنوان ہے، یہ عنوان اسی وقت پورا ہوگا جبکہ اس بندے کے اندر اللہ کی عبادت کا جذبہ آ جائے. جب اللہ کے حق ادا کرنے لگتا ہے تو بندہ کس کے حق ادا کرنے لگتا ہے؟ بندوں کے حق بھی ادا کرنے لگتا ہے. اور بندوں کے حق میں، مخلوق کے حق میں، بندوں کے حق میں سب سے پہلا حق رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلا حق رسول اللہ کا ہے اور آپ کے بعد حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا ہے. جی اب ماں باپ کون ہیں؟ جو جنم دیے وہ بھی ماں باپ ہیں، وہ بھی باپ ہے. جس نے سبق پڑھایا وہ بھی باپ ہے، جس نے دامن میں لے لیا وہ بھی باپ ہے. جی پیر بھی باپ ہے، استاد بھی باپ ہے. جی اور جس نے بیٹی دے دیا وہ بھی باپ ہے. درجہ الگ الگ ہے، مرتبہ ایک ہی ہے، باپ ہے. جیسا اپنے باپ کا احترام ہے ویسے استاد کا احترام، استاد کا احترام جیسے ویسے اس سے بڑھ کر پیر کا احترام، پیر کے احترام کے ساتھ اور کس کے؟
ससुराल खुसर साहब का, चाहे बेटी दे या बेटा दे, दो भी। बहू के लिए भी कहा गया, दामाद के लिए भी कहा गया। तो उसके बाद हुस्ने सुलूक के बाद, माँ बाप के बाद, वो भी दिल कुर्बा, अपने खराबतदार भाई बहन, समझे? तो खराबतदार से मुराद भाई बहन, रिश्तेदार, खाला खालू। हुजूर के दरबार में एक शख्स आए, या रसूलल्लाह मेरी माँ का इंतकाल हो गया, अब मैं माँ की खिदमत करना चाहता हूँ, मैं किसकी करूँ? तो हुजूर ने फरमाया तुम्हारी खाला जिंदा है? अर्ज किया या रसूलल्लाह मेरी खाला सलामत हैं। तो जाओ खाला की खिदमत करो, खाला की खिदमत माँ की खिदमत, खाला की खिदमत माँ की, खाला की खिदमत, समझे? ये तमाम करीब के रिश्तेदार। माँ बाप के बाद किन लोगों का हक है? करीबी रोए। माँ बाप के बाद किसका? करीबी रिश्तेदार, भाई बहन, खाला, समझे, फूफी, नानी, दादी, इन सब का जी। वो भी दिल कुर्बा। वल यतामा, उसके बाद यतीमों का, यतीमों का हक, समझे? साल में एक बार फितरा दे देना, ज़कात दे देना, यतीमों की दाद रसी करना। सरकार फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने यतीम के सर पर हाथ फेरा, उसके सर पर जितने बाल हैं उसके बाल के बराबर उसकी बख्शिश होगी। मेरी कमाई में यतीम का हक रहे ना, मेरी कमाई में माँ बाप का हक रहे ना, मेरी कमाई में रिश्तेदारों का हक रहे ना। बहुत बड़ा कुंबा है, बहुत बड़ा कुंबा है, गिनना नहीं है, कुंबे का ख्याल रखना। सबका ख्याल लेकर कमाई को जाओ, अल्लाह कमाई में बरकत दे देगा। पहले यही करते थे लोग, सबको देखने के इरादे से जाते, अल्लाह उनकी झोली में सब कुछ डाल। अब किसी को देखना नहीं, खुद को देखने जाता, तुझे कितना होना? 1.5 रोटी, बस खत्म कर, खत्म कर। उसको ज्यादा खाएगा तो बदहजमी से मर जाएगा। तो खुद का ख्याल लेकर के नहीं जाना है, किसका ख्याल लेके जाना? सबका लेकर जाना। सबकी रोटी हमारी झोली में, उसमें हमारी रोटी भी। खिलाते जा रहे हैं बरकत है, खिलाते जा रहे हैं बरकत है। वल यतामा वल मसाकीन, और मिस्कीनों की जी। मिस्कीन कौन है? जो जाहिर में बड़ा अच्छा है, किसी से कुछ मांगता नहीं, मांगने वाला गदागर, मांगने वाला भिखारी, समझो, अपनी जरूरत बाहर पेश करता नहीं, समझे? वो है, जरूरत है उसे, भूखा है, घर में तंगदस्ती है, मगर ऊपर से ऐसा नजर नहीं आता है। ऐसे को तलाश करके उसकी खिदमत करो, वो तलाश करना हमारा काम। यह मांगने वाले की ड्यूटी, कभी उसको देख कर देना चाहिए, सोच समझ करके मांगने वालों को देना है। छुपे हुए हैं उनको ढूंढ करके देना है, उनको तलाश करके देना है। वल मसाकी वल जारी दिल कुर्बा वल जारिल जुनुब, पड़ोसी, नजदीक के पड़ोसी, दूर के पड़ोसी। तो पड़ोसियों में दूर वाला भी है और नजदीक वाला भी है। खुदा ने दोनों बातें बयान कर दी। नजदीक के पड़ोसी ज्यादा हकदार है दूर के पड़ोसी से। जैसा कि मैंने गुज़श्ता बताया था कि पड़ोसी के 3 हुकूक, एक 3 कैसा? इस्लाम का की निस्बत से एक, रिश्तेदारी की निस्बत से एक, और पड़ोसी। फिर एक 2 निस्बतें हैं, एक इस्लाम है और एक रिश्तेदार नहीं है। जो रिश्तेदार है उसके पर 3 हो गए, रिश्तेदारी की निस्बत से, इस्लाम की निस्बत से, और एक आदमी क्या नहीं है? रिश्तेदार नहीं है, मगर वो क्या है? मुसलमान है। तो 2 हक आ गए। क्या क्या? एक पड़ोसी और मुसलमान। और इसके बाद एक हक वाला आया, वो कौन है? ना मुसलमान है और ना ही रिश्तेदार है, बल्कि क्या है? वो पड़ोसी, काफिर को भी। साहिब बिलजम्बी वबनी सबील, और फिर करवट का साथी। एक पड़ोस नजदीक का, और एक ऐसा साथी बिल्कुल हमारे करीब है, जिसमें पहला दर्जा बीवी का है, हमारी लाइफ पार्टनर है, बीवी का दर्जा है। उसके साथ में और कौन है? उसके साथ में सफर में जाते हम लोग,
کیا ہے؟ سفر میں جاتے ہیں، ساتھ میں بیٹھا ہوا ایک ہی پلیٹ فارم، ایک ہی کمپارٹمنٹ میں، چائے آپ پی رہے ہیں، اخلاق ہے کہ اس کو بھی چائے پیش کرو، کچھ کھا رہے ہیں آپ بھی کچھ کھاؤ، منع کرتا ہے تو الگ سی بات، مگر اخلاق کیا ہے؟ گھر سے توشہ باندھ کے لائے، شاہ صاحب آپ کھائیے، ٹھیک ہے میں کھاتا ہوں، میرے ساتھ اور میرے پیر بھائی بیٹھے، میرے ساتھ اور لوگ بیٹھے، بتاؤ یہ کروٹ کے ساتھ سفر کے سمجھے ساتھ، اور راہگیر جس راستے سے ہم گزرتے ہیں وہاں اگر کوئی مستحق مل گیا تو اس کا ساتھ دینا، اوما ملکت ایمانکم، اور باندی اور غلام جو ہماری خدمت گزار ہیں ان سے نوکری نہیں لینا، ان کا حق ادا کرنا، صرف نوکری نہیں لینا چاہیے۔ یہ تمام حقوق کی ادائیگی کو قرآن نے بیان کیا، اور یہ حق ادا کرنے والا کیا ہے؟ اپنے آپ کو عاجز بنا لیتا ہے، خدمت کرتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، عاجزی سے کرتا ہے کہ تکبری سے کرتا ہے، کسی کو کچھ دیتا ہے خدمت کرتا ہے، جی عاجزی سے دیتا نا، کسی مہمان کو کچھ پیش کرتا ہے تو عاجزی سے پیش کرتا ہے کہ نہیں بڑائی کے ساتھ۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس خدمت کے ذریعے، اس حقوق کے ادائیگی کے ذریعے بندے کے اندر عاجزی آ جاتی ہے، حق ادا کرنے میں عاجزی آ جاتی ہے، حق مار کے کھانے میں تکبر آ جاتا ہے، کیا اسے دینا تو ہم نچ نہیں کر لو تو اسے کیا دینا، اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ تکبر، بڑائی آ جاتی۔ تو اللہ فرماتا ہے ایسے عمل تم سے کرا کر، عاجزی تمہارے اندر لا کر میں تم سے محبت کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے محبت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ عاجز کا رہنے والے سے بڑی محبت کرتا ہے، اور پھر فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ اس سے راضی نہیں ہے جو اترا کے چلتا ہے، بڑائی مارتا ہے، شیخی بگاڑتا ہے، ہمیں ویسے کروڑ پتی ہونا برا نہیں ہے، متکبر ہونا بہت غلط ہے، جی بڑائی نہیں مارنا، شیخی نہیں مارنا، جی میرا بیٹا 4 کار رکھا، اچھا رکھا ہوگا الحمدللہ، اچھی بات ہے۔ ادب کیا ہے؟ اگر آپ حکم فرمائیں تو میں بھی کار کا انتظام کر لیتا ہوں، آپ حکم فرمائیں میں بھی کار کروں، تربیت میں نہ کروں تو پھر بکرے کو چھلنے کا کام کس کا؟ بسم اللہ اللہ اکبر بول کے کاٹ کے چلے جانا کس کا نام کام؟ مولوی صاحب ذبح کرنے والے، چھیل کر پاک کرنا کس کا کام؟ ہم بھی اس ویسے ہی، ہمارے اوپر بھی ہیں، ہمارے اوپر بھی ہیں، ہم کو بھی جو ہے ہمارے اوپر ہم کو ہیں، آپ کے اوپر ہم ہیں، یہ انداز دیکھو کیسا ہے۔ اگر آپ حکم فرمائیں تو میں بھی کار کا انتظام کر لیتا ہوں، جی اس کے انداز میں میرے پاس بھی کار ہے، بچہ بھی چلا لیتا ہے، میں بھی چلا لیتا ہوں، سمجھے یہ انداز؟ تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کون سا؟ بڑائی مارنا، شیخی بگارنا، یہ کیا نہیں ہے اللہ کو پسند۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ اب اس کے بعد یہاں تک بات ہونے کے بعد اب بخیلوں کا ذکر آ رہا ہے۔ بخیل الذین یبخلون ویأمرون الناس، بخیل بخل کرنے والے لوگ اور لوگوں کو بخیل بنانے والے لوگ، ویکتمون ما آتاہم اللہ، اور اللہ نے جو ان پر فضل کیا ہے اس کو چھپانے والے۔ 3 باتوں کا ذکر، ایک بخیلی کرنے والے، اور ایک وہ جماعت جو دوسروں کو بخیل بنانے والی، تیسرا وہ اللہ کا جو اس پر فضل ہوا ہے اس پر وہ چھپاتا ہے۔ ایسا کام کرنے والے کو کیا کہا قرآن نے؟ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر۔ یہاں کفر کی بات ہے، کیا مراد کفر سے ہے؟
دیکھیے، ایک ہے بخل، کیا ہے؟ ایک ہے بخل، ایک ہے سخا، ایک ہے جود. بولیے، ایک بخل، ایک سخا، سخاوت کو سخا بول، اور جود. یہ تینوں میں فرق کیا ہے؟ بخل کرنے والے کو کیا بولے؟ بخیل. سخا کرنے والے کو کیا کہے؟ سخی. اور جود کرنے والے کو بولے جواد. جی حضور کا نام جواد ہے، حضور کو جواد ہیں سرکار. اب تینوں میں فرق کیا ہے؟ بخیل وہ ہے جو خود بھی نہیں کھاتا، دوسرے کو بھی نہیں کھلاتا. کیا ہے؟ خالی گن گن کے رکھتا، چھپا چھپا کے، چھپا چھپا کے. خود کے لیے بھی کھا لیا کیسا کم ہو جاتا ہے. ایک بسلری کی باٹل لے کر پانی پی لیا، کیا کتنے پیسے چلے؟ ڈھونڈتا ہے کہاں سے بھی لگ کر ہے. حالانکہ باٹل لینے کی اس کو طاقت ہے، کہاں سے بھی لگ کر ہے، کہاں مسجد میں پانی رکھ کر ڈھونڈتا ہے. خود بھی کھاتا نہیں ہے اور دوسروں کو. یہ کون ہے؟ بخیل. ایسے بخیل کے بارے میں حضور فرماتے ہیں البخیل عدو اللہ، بخیل اللہ کا دشمن ہے. وہ کتنا بڑا عبادت گزار کیوں نہ ہو جائے. السخی حبیب اللہ، سخی اللہ کا دوست ہے، وہ کتنا بڑا گناہگار ہی کیوں نہ ہو جائے. کتے کو پانی پلا کے بخشی گئی. جی بلی کو باندھ کے رکھی، بلی کو باندھ کے رکھی، اس کا دودھ نہیں ڈالتی تھی. بلی تو پالی تھی، حضور کے دربار میں اس کی شکایت آئی، بلی پالی ہے، اس کا دودھ نہیں دیتی ہے، اس کو ظلم سے باندھ کے رکھے. تو حضور نے فرمایا وہ نمازی بھی ہے، نیک عمل ہے. ہاں نیک عمل تو بہت ہیں. حضور نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم. جہنم. جی بخیل کون؟ اللہ کا دشمن. وہ تو ہے، علامت کیا اس کی؟ دوزخی بھی ہے. وہ بھی خود کھاتا بھی نہیں اور دوسروں کو کھلاتا. جی سخی وہ ہے جو خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے. بخیل کون؟ خود بھی نہیں کھاتا اور سخی کون؟ دوسروں کو. جواد کون؟ جود کیا؟ خود بھوکا رہتا ہے دوسروں کو کھلاتا ہے. خود بھوکے رہتے ہیں اور دوسروں کو کھلاتے ہیں. کھاؤ کھاؤ کھاؤ. خود بھوکے رہ کر خود کی ضرورت کو روک کر دوسرے کی ضرورت کو پورا کر دینا کیا ہے؟ جود. کیا ہے یہ؟ جود. یہ سب سے بڑا درجہ ہے، یہ سرکار کا درجہ ہے، اور سرکار کی آل کا درجہ ہے، اور سرکار کی آل کی یہ صفت ہے جس کو عاشق کہتے ہیں. خود بھوکے رہتے ہیں، اوروں کو کھلا دیتے ہیں. خود بھوکے رہتے ہیں، اوروں کو کھلا دیتے ہیں. کتنے صابر ہیں محمد کے گھر آنے والے، کتنے صابر ہیں محمد کے گھر آنے والے. ایک علامت سید کی دیتا ہوں، رکھ لینا. ایک سید کی علامت دیتا ہوں، رکھ لینا. پیر جمعہ جمعرات پیدا ہونے والا بھی سید رکھ لیتا نام. ایک علامت سید کی دیتا ہوں، رکھ لینا. اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے اندر سخاوت اور جود دونوں رہے. یہ آل رسول سے آئی ہوئی ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ سخاوت بھی اور جود بھی. خود کھاتا ہے، دوسرے کو مل گیا کھایا. اور کبھی بھی 11ویں شریف فاتحہ نیاز کو سید اگر ہے تو انکار نہیں کر سکتا. یہ دوسرے طبقے والے انکار کر دے الگ بات، پہلے بولنے والا کون ہے؟ سید ہے تو انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کھلانا انہی کے گھر آنے کی چیز. تو
सखा क्या है? खुद भी खाना, दूसरों को भी खिलाना। जूद क्या है? खुद की जरूरत रोक लेना, दूसरे की जरूरत पूरी। समझे? ये क्या है? जूद। अब इसमें अच्छी कौन सी चीज है? जूद जी। सेकंड नंबर पर सखा, बिल्कुल थर्ड क्लास, बिल्कुल थर्ड क्लास। कौन? बकील। बकील को देखो, थर्ड क्लास जी। तो कुरान क्या बोल रहा है? खाओ खाओ खिलाओ, खाओ खिलाओ, खाओ खिलाओ। और क्या बोल रहा है कुरान? बखीली मत करो, बखीली मत करो, नहीं करना, बखीली नहीं करना। समझे? खुद अच्छे पहनना, कपड़े अच्छे, दाढ़ी अच्छी, समझे? हाँ, आयरन मार के अच्छे रहना, समझे? कंजूसी नहीं करना। माल नहीं है कना, ये कनात है। रोक रोक के माल को, इसराफ अलग चीज है, वहां वो सबक आएगा तो बताऊंगा। इसराफ अलग है, समझे? कनात अलग है, और बेजा खर्च, फजूल खर्ची करना वो अलग है, समझे? वो बात बताऊंगा। अभी यहाँ साथ जो उन्वान आया वो उन्वान, वो बोले नहीं ना बोलकर नहीं बैठ निकल। तो अल्लज़ीना यबखलूना व यअमुरूना अन्नास बिलबुख्ल व यक्तुमूना मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही। याद रखना, ये माल है। बुख्ल में क्या है? सखावत में, जूद में और बुख्ल में, तीनों जगह क्या है? यहाँ माल, तीनों जगह माल है। बुख्ल में माल को रोक लेना, सखावत में माल को देना, जी खर्च करना, और जूद में क्या? माल को कुर्बान करना, माल को कुर्बान कर, जान माल सब कुर्बान कर। ये क्या है? ये जूद। अब कुरान बोल रहा है वला यक्तुमूना मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही। जी हाँ, आपका जवाब आ गया। यक्तुमूना मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, और अल्लाह ने जो उन्हें अपने फजल से दिया है उसे छुपाएं। यानी जो अल्लाह दिया है फजल से, इल्म क्या है? इल्म। मिसाल इल्म, ये अल्लाह का। अब ये अल्लाह का जो फजल है वो इल्म छुपाना, ये भी बखीली है। इल्म को छुपाना ये भी क्या है? बखीली है। इल्म छुपाकर क्या करता है? बिजनेस करता है। इल्म छुपाकर बिजनेस करता है। इतना देंगे तो आऊंगा, नहीं तो इल्म क्या है? अल्लाह का फजल है, उसको क्या नहीं करना? छुपाना, देना। देना हमारे पास है वो देना, और आप फुकट में नहीं लेना। आपके पास क्या है? वो देना। हमारे पास जो है वो देना, आपके पास जो है वो आप देना, मगर दोनों में सौदा नहीं होना जी। दोनों में क्या नहीं होना? सौदा नहीं होना। मैं इतना देता हूं, आप बयान कीजिए, मैं बयान करता हूं, इतना दीजिए, ये सौदा नहीं रहे। मेरा काम है दीन पेश करना, आपका काम है उलमा की खिदमत करना, शायख की खिदमत। क्या खिदमत करते हैं? पैर दबाते हैं, हाथ दबाते हैं, नल्ला दबाते हैं, क्या दबाते हैं? सबसे बड़ी खिदमत ये है कि जो माल अल्लाह ने दिया है वो माल खुदा के रास्ते में। और फिर यहां एक और बात बताई गई, मुफस्सिरीन फरमाते हैं वयक्तुमूना मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, और वो क्या करते हैं? अल्लाह ने जो उनके फजल से दिया उसको क्या करते हैं? छुपाते हैं। यहां मुराद नबी की नात को छुपाना, नबी की तारीफ को छुपाना, हुजूर की अजमतों को छुपाना, ये जो है बयान किया गया है। यानी नबी की जात से जो, नबी की जात जो हमें मिल गई, आप में जो अल्लाह ने कमालात, खूबियां, शान और अजमत आपको दिया है, वो आप जानते हैं, तो छुपाना नहीं। क्या नहीं करना? छुपाना नहीं। ये छुपाना किसका काम? यहूदियों का काम, नसरानियों का काम, मुनाफिकीन का काम, बेईमानों का काम। ईमान वाला क्या है? नबी की तारीफ है बयान कर देना, नबी की तारीफ सुना तो खुश हो जाना, नबी की तारीफ सुना तो खुश हो जाना, नबी की तारीफ बयान करना अपना फरीजा समझना, अपनी जिम्मेदारी समझना। अल्लाह ने वो दौलत हमें अता फरमाई, समझे? तो जो यहाँ मुराद मुफस्सिरीन ने क्या लिया है, वो माल और फजीलत जो मर्तबा है वो अपनी जगह, वो आपकी जात से ताल्लुक रखता है, वो तमाम चीजें आपकी
ذات سے تعلق رکھتے ہیں، مگر نبی کی عظمت، نبی کا عشق، نبی کی محبت، نبی کی تعظیم، نبی کی تکریم، نبی کا مقام، ہمارے آقا کا مقام، یہ بیان کرنا ہماری ذات سے نہیں، سب سے تعلق رکھتا ہے، سننے سے بھی سنانے سے بھی، سمجھے؟ اب یہ جو سننے سنانے سے، نبی کی تعریف سننے سنانے سے جو لوگ سمجھے کتراتے ہیں یا جو لوگ کرتے نہیں ہیں، ان کے بارے میں قرآن نے کہا یہ اللہ کے فضل کو کیا کرتے؟ چھپاتے ہیں۔ ایسا چھپانا کیا ہے؟ کفر ہے۔ کیا ہے یہ؟ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار رکھا۔ جی جیسے شکر کرنا، بولے کیا ہے؟ شکر کرنا۔ شکر کرنا کیا مطلب؟ شکریہ 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 ویری ویری تھینکس، تم بات تھینکس۔ جی یہ بولنے کا نام شکریہ نہیں ہے، جو نعمت ملی ہے اس نعمت کی قدر کرنا شکریہ ہے۔ کیا کرنا ہے؟ جو نعمت ملی ہے اس کی قدر کرنا شکریہ ہے۔ اولاد ملی اللہ کی، علم ملا اللہ کا فضل ہے، مقام ملا اللہ کا فضل ہے، خلافت ملی اللہ کا کرم ہے، سمجھے؟ اس خلافت کو لے کر اکڑ کے کیا جی کیا کرتا؟ اچھا ہی آشیرواد ایسا ہاتھ رکھتا ہے پورے 5 انگلیاں میں بھی انگوٹھا وہ سرما لگا لے، یہ ترانا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ فضل حق کیا، جو نعمتیں ملی ہیں اس کا قدر کرو۔ میں ارے اللہ اکبر، میں مرید ہوا تو میرا ارادہ تھا، مرید بننا میرا ارادہ ہے، میرے ارادے سے میں مرید ہوا، مگر ان کے کرم سے مجھے خلیفہ بنا لیے۔ تو خلیفہ بنانے کا مطلب کیا ہوا؟ مریدی غلامی ہے، خلافت جو ہے مرتبہ ہے۔ ارے میری حیثیت کیا، مجھے کہاں لے جا کر ملا دیے؟ غوث پاک کے دیوانوں میں سے تو میں پہلے رہا، اب تو ان کی صفوں میں لے گئے، ان کے شجرے میں مجھے پہنچا دیے، ان کے شجرے میں مجھے پہنچا جی۔ اب مجھے تو بہت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ حضرت قبلہ کا شجرہ پاک ہے، ہمارے پیر و مرشد کا شجرہ ہے۔ اب شجرے میں نیچے آپ نے حکم دیا کہ جب تم کسی کو اپنا مرید بناؤ تو شجرے کے نیچے اپنا لاؤ۔ اب الہی بحرمتی حضرت ادا اللہ شاہ آمری بول کر وہ تمام بزرگوں کے نیچے یہ نام آ گیا، تو اب میں اونچا اڑنے لگوں تو میری بربادی ہے، یہ اونچا اڑنے لگوں تو میری بربادی ہے۔ اندر سے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کہاں میرا نام، کہاں ان کا مقام، یہ آ جانا چاہیے۔ یہ چیز مجھ میں بھی، آپ میں بھی، سب میں بھی آنا چاہیے، سب میں بھی آنا چاہیے۔ میں اس سے بری نہیں ہوں، آپ ان سے چھوٹے نہیں، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو چھپانا کیا ہے؟ کفر، ناشکری پنی کو، ناقدری کو ہی کفر کہتے ہیں جی، اور قدردانی کو ہی شکر کہتے ہیں، سمجھے؟ اور یاد رکھنا، قدر کرنے والا بندوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، ایک نہ ایک کچھ نہ کچھ بولتا، ہاں وہ کیا ہوا، ایسا کیا ہوا۔ کبھی بھی بندوں سے یعنی اور لوگوں سے سمجھے قدردانی کی امید نہیں رکھنا، کیونکہ اس لیے کہ یہ شکور یہ نہیں ہے، یہ کیا نہیں، ان کا نام شکور نہیں ہے۔ کس کا نام شکور ہے؟ اللہ کا۔ ہماری عبادتوں کی قدر اللہ کی نگاہ میں، ہماری عبادتوں کی قدر اللہ کی نگاہ میں، اس لیے کہ وہی شکور ہے، حقیقی شکور ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو کیا نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں چھپانا چاہیے، خاص طور پر بزرگوں کی عظمتیں بیان کرنے میں، حضور کی عظمت بیان کرنے میں کیا نہیں کرنا چاہیے؟ بخل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ان کی عظمتوں کو چھپائے گا تو کیا آ گیا؟ کافر، سمجھے؟
نا قدری کرنے والا کافر ہوا، اللہ نے فرمایا اس کے لیے ہم ذلت اور رسوائی کا عذاب رکھے۔ اب اس کے بعد آگے فرمایا گیا مال خرچ کرو۔ اب اوپر تک کیا بات آئی؟ مال خرچ کرو، بخیلی مت کرو، جی نعمتوں کو مت چھپاؤ، نعمتوں کو ظاہر کرتے رہو۔ اب فرمایا جا رہا ہے ان تمام کاموں میں اخلاص، ان تمام کاموں میں کیا چاہیے؟ اخلاص۔ ان کا غریبوں کو دو، یتیموں کو دو، مسکینوں کو دو، سب دو 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 دو، یہ سب باتیں آ گئی۔ بخیلی مت کرو، جود و سخا اپناؤ، یہ سب باتیں اوپر سے بیان کرنے کے بعد اب آخر میں بتایا جا رہا ہے یہ سب کام کرتے ہیں تو اس میں کیا چاہیے؟ اخلاص۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو یہ پورا عمل بیکار، یہ پوری قربانیاں بیکار، دکھلاوے کے لیے۔ لوگ مجھے یہ کہیں میں بہت دے رہا ہوں، لوگ سمجھ ایسا کرنے والا کرنا کیا ہے؟ اللہ کو۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جبکہ مدینے کے مسلمان حضور کے دربار میں لا کے مال خرچ کر دین کے راستے میں خرچ کرتے، سمجھے؟ جس کے دل میں مال خرچ کرنے کا جذبہ آیا، جو دیتا ہے، سمجھ لیجئے اس کے اندر دین آ گیا ہے۔ نماز پڑھنے والے میں دین آیا بول کر نہیں، دین کا ایک حصہ آیا۔ روزہ رکھنے والے میں دین کی ایک بات آئی، جی مال خرچ کرتا ہے تو اس میں دین آ گیا، مال خرچ کر۔ یہی ہمارے ہاں کی تعلیم ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ صحابہ لاتے حضور کے دربار میں دیتے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ اور منافقین جو مدینے میں تھے وہ آتے ان کے کاہے کو بیکار خرچ کرتے ہیں، وہ کیا استباق، وہ کیا انفاق، وہ کیا تحفہ، وہ کیا نظر کیا جی پیٹ پالوں لوگ ہیں جی، وہ لوگ ان کے پیچھے کہیں کو جاتے، بولتے نہیں ایسا کیا کرتے، کاہے کو مال خرچ کرتے، کل کرو تمہارا تکلیف ہے تو کوئی دیتا ہے کیا؟ ایسا آ کر کے بولتے جی، آ کر مسلمانوں کو اللہ کے راستے میں مال دینے سے کیا کرتے؟ روک۔ اور جب حضور کے دربار میں کچھ دینا ہوتا تو یہ پہلے جا کے دیتے، مسلمانوں کو روکتے اور یہ پہلے جا کے دیکھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم منافق ہیں، یہ بات چھپنے نہ پائے، یہ ظاہر ہونے نہ پائے۔ ہم منافق ہیں، یہ بات ظاہر نہ ہونے پائے، اور ہم بڑے سخی ہیں، یہ بات ظاہر ہو جائے۔ خود کو دکھانے کے لیے مال دیتے، اخلاص سے مال دینے والوں کو مال دینے سے روکتے۔ تب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی کہ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور وہ جو اپنے مال لوگوں کے دکھاوے پر خرچ کرتے ہیں، ولا یؤمنون باللہ والیوم الاخر، ولا بالیوم الاخر، اور ایمان نہیں لاتے اللہ اور نہ قیامت پر، نہ ان کا قیامت پر ایمان ہے، نہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے، مال دیتے صرف کہے کے لیے، دکھلاوے کے لیے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ ان تمام اعمال کا کی بنیاد کس پر ہونا چاہیے؟ اخلاص پر ہونا چاہیے۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ جب کھیتی باڑی کرتے ہیں، دانا ڈالتے ہیں تو کچھ دانے جس کو گھن لگ گیا، گھن لگا ہوا دانا زمین میں ڈالتے نہیں، کیوں؟ کیا نہیں ہوتا؟ اس سے اناج نہیں ہوتا۔ جیسا گھن کھایا ہوا دانے سے اناج نہیں ہوتا، ایسا ریاکاری کی سخاوت، ریاکاری کا مال خرچ کرنے سے ثواب نہیں آ سکتا۔ دکھلاوے کے لیے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کس کے لیے کیا جائے؟ اللہ کا اخلاص کے لیے کیا جائے، اخلاص کے ساتھ کیا جائے۔ یہ آیت اس سلسلے میں نازل ہوئی، اور مفسرین ان آیت کی روشنی میں فرماتے ہیں، یاد رکھیے کہ ریاکاری کا عمل رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، ریاکاری کا عمل رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ ثواب حاصل کرنا ہے تو اخلاص شرط ہے۔ کیا ہے؟ ثواب حاصل کرنا ہو تو کیا شرط ہے؟ اخلاص۔ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، ہر کام اللہ راضی ہو جائے، ہر عبادت سے اللہ راضی ہو جائے، ہر بات سے اللہ راضی ہو جائے، ہر عمل سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ لوگ اللہ سے کیا کیا مانگتے ہیں؟ سارے خزانے مانگتے ہیں، جنت مانگتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ سے سمجھے بہت کچھ مانگتے ہیں، مگر حضور نے فرمایا
حضور نے فرمایا اللہ سے تم مانگو نہ مانگو، جو تمہارے لیے ضروری ہے وہ سب دے دیتا ہے۔ جو چیز تمہیں دیتا ہے وہ کیوں مانگتے ہو؟ جو چیز تمہارے لیے ہے وہ کیوں مانگتے ہو؟ کیا مانگو اللہ سے؟ اللہ ہی کو مانگو۔ اللہ سے کیا مانگو؟ اللہ ہی کو مانگو۔ مولا تو راضی ہو جا، مولا تو راضی ہو جا۔ جب تو راضی ہو جائے گا تو بس ہے، کچھ ملے یا نہ ملے، تیری خوشی بس ہے، تیری رضا۔ اب اللہ کی رضا مانگنے کا پہلا دروازہ صحابہ کے لیے نبی کی ذات۔ کس کی ذات؟ تھے صحابہ حق کی مرضی کو نبی میں دیکھتے، تھے صحابہ حق کی مرضی کو نبی میں دیکھتے، ناخوشی میں تھے سمجھتے رب خفا ہو جائے۔ اور نبی کی رضا کا سامان بتدریج ہوتے ہوتے ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ ہیں، یہ ہوتا ہوتا اس کی بنیادی سیڑھی جو ہے وہ شیخ محترم پیر و مرشد ہے۔ پیر و مرشد راضی ہو گیا، رسول اللہ راضی ہو گئے۔ سمجھے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ ثواب کے لیے اخلاص شرط ہے۔ یاد رکھیے ریا کی دو قسمیں، ریاکاری کی دو قسمیں، ایک اصل عمل اور ایک حسن عمل۔ یہ کیا ہے؟ اصل عمل اور ایک حسن عمل۔ اصل عمل کیا ہے؟ یہ ریاکاری میں لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑے نمازاں پڑھتا، بڑا ذکر کرتا، بڑا، جب تنہائی میں ہوتا ہے تو سب چھوڑ دیتا، لوگوں کو دکھانے کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، وہ ذکر کر رہا ہے، وہ تلاوت کر رہا ہے، وہ دلائل الخیرات پڑھتا ہے، وہ پڑھتا ہے، یہ پڑھتا ہے، کیا سمجھنا لوگ؟ ہاں جی بات۔ جب تنہا میں جاتا ہے فرض بھی نہیں پڑھتا ہے، سمجھے؟ تو یہ ریاکاری جو ہے، ان دونوں میں اصل عمل کیا ہے؟ یہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہی یہ اصل عمل ہے، اصل عمل۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور یاد رکھنا، جب بات رکھیے مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہر حال میں اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور وہ مال بیاس کو لیا، سود کو لیا، رشوت میں لیا، سمجھے، سمتھنگ لیا، وہ لے کے اللہ کے راستے میں۔ قرآن فرما رہا ہے تمہارا مال پاکیزہ، پاکیزہ مال لا کے خرچ کرو۔ اس کی پاکٹ مار دے کر جو ہے 2000 روپے کم چکا دے، اس میں سے 500 روپے اللہ کے راستے میں دے دیں۔ جی 500 روپے کدھر گئے؟ اللہ کے راستے میں بول دیا۔ 1500، یہ 2000 کہاں سے آئے؟ پاکٹ مار، سمجھے؟ یہ 500 نہیں، یہ 500 دینے سے سمجھے پاک نہیں ہوا مال، وہ مال حرام کا حرام۔ ایسے کچھ لوگ 11ویں کرتے ہیں، 12ویں کرتے ہیں، جس میں سود کا پیسہ لیتے، رشوت کا پیسہ لیتے، تمام باتیں غلط بات۔ پاکیزہ مال، اپنے مال کے پاکیزہ مال میں سے نکال کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ صوفیہ فرماتے ہیں ریاکار کی عبادت اور خیرات، ریاکار کی عبادت اور خیرات کی مثال کیا ہے؟ ایک آدمی تھیلا بھر لیا، وہ تھیلے میں ٹھکریاں ہیں، کیا ہیں، اور ڈھولے کر بازار کو آیا۔ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ مال لے کر کے آئے، کھولے تو کیا ہے؟ ٹھکری ہے۔ کیا اس ٹھکری سے بازار میں اس کو کچھ سودا ملے گا؟ مال ملے گا اس کو؟ آخر کیا لے جانا پڑے گا واپس؟ ٹھکریاں لے جانا پڑے گا۔ صوفیہ فرماتے ہیں ریاکار کی عبادت، خیرات، صدقہ سب کیا ہے؟ ٹھکریوں کی طرح ہے۔ جیسے دنیا کی ٹھکریاں دنیا کے بازار میں نہیں چلتی ہیں، بے خلوص عبادت کی ٹھکریاں میدان قیامت کے بازار میں نہیں چلیں گی، وہاں سے بھی دھتکار کے نکال دیا جائے گا۔ اور پھر